بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا 22واں رکوع ہے۔ لیس البر، لیسا نہیں ہے، بر نیکی، ان تولو وجوہکم کہ تم پھیر لو اپنے چہرے، قبل المشرق والمغربی مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت والوں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو بھی، وفی الرقاب اور گردنوں والوں کو بھی، یہاں سے مراد غلام ہے، وأقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور پورا کرے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ کسی سے وعدہ کرے، یعنی وہ وعدوں کو بھی پورا کرنے والا ہو جب بھی کسی سے وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرے، ثابت قدم رہے، فی البأساء جب اس پر تنگی ہو، والضراء اور جب اس کو تکلیف ہو، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اصل میں یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا قبلہ جب بدلا تھا اس میں بھی، تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی طرف یا بیت اللہ کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان سے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تب سب فرشتوں نے کہا کہ سب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اسے، تو ابلیس نے نہیں کیا نا، باقی سب نے کر لیا، وہ شیطان بن گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب وہ سجدہ کر لیتا تو اس کی شان کم نہیں ہوتی، بلند ہو جاتی، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ اپنے مقام سے گر گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا، چاہے وہ حکم کوئی بھی ہو، یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا، نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کا جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین میں پسند آئے ہم اس کو اپنا لیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور ہمیں اچھا نہ لگے ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسا اس کو نہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیات ہے ہمارے پاس، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، قصاص یعنی قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، فی القتل قتل میں، مطلب کہ تم جب کوئی تمہارے بندے کو قتل کرتا ہے تو اس کو مقتول کہتے ہیں، اور جو بندہ قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ قاتل کہلاتا ہے۔ تو جب تمہارا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو تم قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، قصاص کر سکتے ہو۔ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت۔ اصل میں یہاں پر بات اس طرح ہے کہ جیسے پہلے قبیلوں میں بہت زیادہ جنگ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ، وہ جب دل چاہتا تھا ان کے قبیلے کی کوئی عورت مار دینی، کوئی غلام مار دینا، کوئی آدمی مار دینا، تو اس وقت یعنی کہ کہا کہ تم بھی اس کے بدلے میں اس طرح کر لو۔ تو اصل میں اب تک آج تو ایسا ہی ہے کہ جو جس کو مارتا ہے اسی کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرد نے کسی عورت کو مارا تو اب ایسا نہیں کہ اس عورت کے بدلے ان کے خاندان کی کسی عورت کو قتل کیا جائے گا، بلکہ اسی مرد کو قتل کیا جائے گا۔ سیم اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کو مار دیتی ہے تو بدلے میں اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب لڑائی ہوا کرتی تھی قبیلوں میں تو پھر اس وقت نہیں پتہ چلتا تھا کہ کس نے کس کو مارا، کیونکہ وہ لوگ تو جاہلیت کی طرح عجیب طرح سے لڑتے تھے، تو اس لیے کہا کہ اگر انہوں نے تمہاری اتنی عورتوں کو مارا تو تمہارے اندر بھی جو اتنی عورتیں ان کو مارا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ ذکر ہے، فمن عفی لہ، بس جس شخص نے معاف کر دیا، یعنی قصاص نہیں لیتا، وہ اپنے مقتول کی معاف کر دیتا ہے قتل کو، کیونکہ لوگ معاف کر سکتے ہیں، جیسے کسی کا تھا
معافی تلافی ہو جاتی ہے، معاہدے ہو جاتے تھے پھر کہ ٹھیک ہے آئندہ سے قتل نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن عفی لہ، پر جس شخص کو معاف کر دیا جائے من اخی، اس کا بھائی، جس کا بھائی اس کو معاف کر دے، شیئن کچھ بھی کر کے، فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرے، فالو کرے وہ دستور کو، واداء، اور ادا کرے الیہ، اس کے مقتول کے ورثاء کی طرف، بالاحسان، احسن طریقے سے۔ تو معافی اس طرح تو نہیں ہو جاتی کہ بالکل معاف کر دیا، بلکہ پھر دیت ہوتی ہے، ایک دیت کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے اب قتل کے بدلے قتل نہیں، تو جتنا دیت یا تو شریعت نے مختص کی ہے اس کو وہ دینی پڑے گی، یا پھر جو بھی مقتول کے ورثاء چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ان کی بات پوری کی جائے تو ان کو پھر وہ دیا جائے گا۔ ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، ہلکا ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت، اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذالک، جو کوئی حد سے زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تو قصاص میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ تو بدلے میں قتل ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، اس کی تو جان چلی جاتی ہے، تو زندگی کیسے ہوئی؟ تو زندگی اس لیے ہوئی اگر ہم قتل کے بدلے قتل کر دیں گے تو اگلے بندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، لوگ پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دیں گے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر انہوں نے کسی کو مارا تو بدلے میں ان کی جان چلی جائے گی۔ تو اسی لیے جب ایک جان کو مارا جاتا ہے تو کئی ہزار جانیں بچ جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا، اگر وہ چھوڑے، خیرا للوصیہ، کوئی اچھی وصیت، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قرابت والوں کے لیے، بالمعروفی، اچھی طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے ڈرنے والوں پر۔ اب یہاں پر اصل میں یہ آیت جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کی ہے، کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مطلب لوگ اپنا جیسے کہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی یہ فلاں چیز فلاں کو ملے گی، فلاں چیز فلاں کو ملے گی۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ کوئی بھی تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا یا تو سارا ہی مال ایک بندہ لے جائے یا پھر کچھ محروم رہ جائیں، تو اس طریقے سے، کیونکہ ایسے ہی کرتے تھے نا، بیٹوں کو مال مل جاتا تھا، بیٹیاں محروم رہ جاتی تھیں، بیویاں محروم رہ جاتی تھیں، اور بھی کافی ہوتا تھا، تو اس لیے اس وقت یہ تھا۔ بعد میں تو اب تو وراثت کے احکام ہیں آج کے دور میں، اب تو شریعت کھلی ہو گئی ہے، آج کے دور میں اگر کوئی مرد یا مطلب اپنی وصیت نہیں بھی لکھتا تو بھی اس کا مال جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، یعنی سب کو دے دیا جائے گا، چاہے وہ بندہ کہے کہ نہیں دینا پھر بھی دے دیا جائے گا۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی بدلے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، باوجود اس کے کہ اس نے اس کو سن بھی لیا تھا، مطلب سننے کے باوجود مطلب اس کو نہیں مانتا، فإنما اسمہ علی الذین، پس فإنما اسمہ، پس اس کا گناہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو اس کو بدلتے ہیں، مطلب اس کا گناہ پھر باقیوں کو نہیں ہوگا جو نہیں مانتے، جو اپنا حصہ زیادہ لے لیتے ہیں یا وصیت سے اختلاف کرتے ہیں، تو ان کا گناہ اس کا گناہ انہی پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خافا، پس جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے سے، جنفن، یک طرفہ، او اسمن، یا پھر کسی گناہ میں۔ جنفن یک طرفہ اس لیے کہا، اس کا ترجمہ اس لیے کیا کہ جنفن کا مطلب ہوتا ہے ایک سائیڈ کا، مطلب کہ صاف ظاہر جب ایک بندہ اپنا پورا حق لے جائے، ایک ہی سائیڈ پر رہے تو دوسرا بندہ تو محروم رہ جائے گا، اس لیے اس کا دوسرا ترجمہ حق تلفی بھی ہے، یعنی حق تلفی سے ڈرے کہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو فلاں بندہ کیا کرے گا، او اسمن، یا پھر گناہ سے ڈرے، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وصیت کر کے مر گیا، تو وصیت کرنے والے نے جب وصیت کر دی اور اس کے بعد جب وصیت جو بعد میں پوری کرنے والا ہے کوئی بڑا بندہ ہے، اس نے دیکھا کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کسی کا مطلب کہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ آپس میں یعنی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے ان کے درمیان صلح کروائے اور وہ وصیت کے اندر تھوڑی تبدیلی کر کے
ان کے اندر مال برابر تقسیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اس کو کہا گیا ہے. آگے ہمارے پاس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے یہ، یعنی عدد کا مطلب ہوتا ہے عدد جو معین ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو 30 روزے ہوتے ہیں یا 29، تو یہ گنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہوتا ہے اتنے ہی روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان روزوں کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں. مطلب کہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو گن لے کتنے اس کے روزے رہ گئے ہیں سفر کی وجہ سے یا پھر بیماری کسی کی وجہ سے، تو وہ اس کو بعد میں پورا کر لے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ فدیۃ، جو فدیے کی طاقت رکھتے ہوں، طعام مسکین، و مسکین کو کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا، پس جو کوئی اس کو خوشی سے کرے گا، نیکی کے لحاظ سے کرے گا، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. وان تصوموا، مطلب کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے، کوئی ایسی بیماری ہے ان کو، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ دینا ہوگا. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان، یعنی کہ روزہ رکھنا پھر بھی افضل ہے، فدیے سے زیادہ افضل ہے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، یہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی قرآن کی بات ہے کہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، وبینات، اور واضح ہدا، اس میں ہدایت ہے، والفرقان، اور یہ فرق بھی کرنے والی ہے. صاف ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے اس نے تورات، انجیل، زبور، ہر چیز کا فرق ظاہر کر دیا. مطلب تورات ماننے والا، انجیل، زبور ماننے والے لوگوں میں بھی فرق کر دیا، کتابوں میں فرق کر دیا، لوگوں میں فرق کر دیا، تو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. ایک آدمی تھا، وہ اس کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اصل دین کون سا ہے، تو اس نے اسی ذریعے پہچانا کہ تورات انجیل محفوظ نہیں لیکن قرآن محفوظ ہے، تو اس کے ذریعے وہ ایمان لے آیا، تو اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. فمن شہد منکم الشہر، فمن شہد، پس جو کوئی پائے، منکم، تم میں سے، شہر، اس مہینے کو، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. فمن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. ولتکملوا العدۃ، اور یہ کہ تم پورا کرو اس گنتی کو، ولتکبروا اللہ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، علی ما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں سکھائی، جیسے تم کو اس نے ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو. مطلب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنی بڑائی کرنا سکھایا ہے، اللہ اکبر کہہ کر، ذکر اللہ کہہ کر، اس طرح ہم اللہ کی بڑائی کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، یعنی پہلے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ سے سوال کریں، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ میرا جواب، مجھے جواب دیں، مطلب کہ میری بات مانے، میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بی، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، صحیح راہ پر آ جائیں. تو جب وہ مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی ہر بات پوری کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور راہ ہدایت پر آ جائیں. احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، رفثا، بے حجاب ہونا، الی نساء، عورتوں کی طرف. مطلب پہلے زمانوں میں نا، مطلب رمضان کی جو راتیں ہوتی تھیں، روزوں کی جو راتیں ہوتی تھیں، ان میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جمع نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں اجازت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم کنتم، کہ بے شک تم، تختانون انفسکم، اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے،
فتاب علیکم، پس وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ مطلب کہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا تو تم یہ غلطی کر بیٹھتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس چلے جاتے تھے، تو اب اللہ سے معافی مانگ لو، اب تو حکم بھی بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پہلی غلطی معاف کر دیں گے اور اب تم جا سکتے ہو اپنی بیویوں کے پاس۔ کتب اللہ فالآن، پس اب باشروہن، تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وکلوا، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم پر، ظاہر ہو جائے تم پر، خیط الابیض، سفید دھاری، مطلب کہ سفیدی صبح کی ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، رات کی سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر، یعنی فجر جب ہونے لگتی ہے تو علماء نے ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے، آج کل تمہارے پاس کیلنڈر موجود ہے، لیکن پہلے لوگ کسی چیز کو پہچان لیتے تھے کہ فجر کا ٹائم جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سفید دھاری دکھنا شروع ہو جاتی ہے سیاہ دھاری سے، تو وہ سفید دھاری جب دکھنے لگ جائے تو ہمیں روزہ بند کر دینا چاہیے اور کھانا پینا بھی بند کر دینا چاہیے اور مباشرت وغیرہ بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم، جب تم یعنی فجر کے ٹائم ہو سب کچھ ختم کر کے، ثم اتم الصیام، اپنے روزے کو پھر پورا کرو، الی اللیل، رات تک، مطلب کہ مغرب تک تم پھر اب کچھ نہیں کر سکتے، ولا تباشروہن، تو مباشرت مت کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، تو اعتکاف کے اندر نہ دن کو کر سکتے ہیں نہ رات کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب مت جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا یہ نہیں کرنی تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آیات ہی، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، وتدلو، اور تم اس کو پہنچاؤ، وتدلو بہا، تم اس بات کو پہنچاؤ، الی الحکامی، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ کھا جائے، فریقن، ایک جماعت، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، مطلب کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے باطل طریقے سے کسی کا مال کھا رہا ہے تو تم اس کا اپنی بات یعنی آگے اگر بڑے لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ کوئی ایک ہی بندہ سارے لوگوں کا مال نہ کھا جائے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، کوئی ایک بندہ لوگوں کے مال کو گناہ کے ساتھ نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، لوگوں کا مال ناحق کھا رہا ہے، تو تم نہ تو خود ایسا کرو اور نہ کسی اور کو کرنے دو، بلکہ جا کے اپنے حاکموں کو بتاؤ، ٹھیک ہے، میں نے 2 رکوع ریکارڈ کر دی، انشاءاللہ اگلا سبق کل کرتے ہیں۔